صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتب احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم اور تربیت میں سوال جواب یعنی کوسچن اینڈ آنسر اور منطقی استدلال کا اسلوب بھی اپنایا ہے، اور متعدد روایات میں مذکور ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے پہلے سوال کر کے ان کے اندر تجسس اور جستجو پیدا کرتے، انہیں طبعی طور پر مائل فرماتے اور ان کی بھرپور توجہ مبذول ہونے کے بعد اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے۔ اسی طرح بارہا ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے اسی چیز کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی سوال پوچھ لیتے، اور یہ طریقہ موجودہ تدریسی طریقہ کار میں بھی ہے کہ طلباء کی ذہنی صلاحیت کو جانچنے اور ان کی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے بڑا مفید سمجھا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ کھجور کے درخت کا گودا لایا گیا، تو اسے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ مثلھا کمثل المسلم، کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مثل ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ کہتے ہیں لیکن کم عمری کی وجہ سے کم عمری کے باعث میں خاموش رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا بات ہے! تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا پیارا طریقہ کار تھا، اور انسان کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک اس میں سیکھنے کی لگن اور جستجو نہ ہو، اور یہی معاملہ حصول علم کا ہے۔ علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے دل میں شوق اور جستجو کا ہونا ضروری ہے۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں پہلے حصول علم کا اشتیاق پیدا فرماتے، پھر انہیں کسی امر کی تعلیم دیا کرتے۔ ایک موقع پر غیبت کی تعریف بیان کرنے سے قبل صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبہ علم کو ابھارتے ہوئے فرمایا اتدرون مل غیبت، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرماتے غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا وہ عیب ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جب بھی ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، فرمایا اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔